بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، سورہ نساء سے دو آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین یزعمون، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو یزعمون، جو دعویٰ کرتے ہیں انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ ہم ایمان لائے جو کتاب آپ پہ نازل ہوئی ہے، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لائے جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اس کتاب سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یریدون، لیکن چاہتے یہ ہیں ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ وہ اپنے قضیے، اپنے مقدمے، اپنے معاملات، ان کے فیصلے شیطان سے کروائیں، طاغوت سے کروائیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ شیطان کی مخالفت کرنی، طاغوت کی مخالفت کرنی، کفر کرنا ہے، انکار کرنا ہے ابلیس کا۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، ابلیس تو چاہتا ہے کہ ان کو گمراہی میں ڈالے اور پھر دور کی گمراہی میں پھینک دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو آپ دیکھیں گے منافقین کو، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، کہ وہ اپنا دامن بچا کے، جسے آپ کہتے ہیں نا کنی کترا کے ننگ جان، نہ وہ قرآن کی طرف آئیں گے نہ اللہ کے رسول کی طرف آئیں گے۔ ان آیتوں کا جو سبب نزول ہے کہ یہ نازل کب ہوئیں، کس موقع پہ یہ آیات نازل ہوئیں، ایک منافق ہے، چونکہ آیت شروع یہ ہوئی ہے نا کہ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم اس کتاب پہ ایمان لائے اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائے، دعویٰ ان کا یہ ہے۔ تو منافق کا اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا۔ اب وہ یہودی کہنے لگا کہ ہم اپنا یہ فیصلہ جو ہے وہ ابو القاسم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں گے، اور وہ جو کلمہ پڑھنے والا ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، اس نے کہا کہ نہیں، ہم فیصلہ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا عالم ہے اس سے کروائیں گے۔ سورہ مائدہ میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا اور تفصیل سے یہ بات ہوئی تھی کہ یہ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا عالم تھا، یہ پیسے لے کے، رشوت لے کے یا سفارش سے تورات کی آیتیں بدل دیتا تھا، کتاب میں تحریف کرتا تھا۔ تو یہاں پہ لفظ طاغوت شیطان کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کعب بن اشرف کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا۔ اب یہودی کہہ رہا ہے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانا ہے، اور کلمہ پڑھنے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم نے کعب بن اشرف سے فیصلہ کروانا۔ کیوں؟ جو یہودی ہے وہ مسلمان تو نہیں،
لیکن یہ اس کو پتا ہے کہ جو حق پر اور انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں وہ محمد رسول اللہ ہی کرتے ہیں۔ اب یہ منافق چونکہ جھوٹا تھا، اس کو پتا تھا کہ پیسے دے دوں کہ میں فیصلہ کعب بن اشرف کو اپنے حق میں کروا لوں، لیکن وہ یہودی نہ مانا۔ اب کیا ہوا کہ آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سرکار نے دونوں کی بات سنی اور فرمایا کہ یہودی حق پہ ہے، اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب وہاں سے جب باہر نکلے تو وہ منافق کہنے لگا کہ ہم یہ فیصلہ حضرت عمر فاروق سے کروائیں گے۔ اس نے کہا تم عجیب آدمی ہو، تمہارے نبی نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اس کا نام بشر تھا، اس منافق کا نام۔ اس نے کہا نہیں حضرت عمر فاروق سے کروائیں گے، اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت عمر کافروں سے بڑے متشدد ہیں، تو ظاہر ہے وہ مسلمان ہونے کے ناطے سے میرے حق میں فیصلہ کریں۔ اب جب وہ وہاں پہنچے، بات سنائی، تو اس یہودی نے کہا کہ یہ فیصلہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دے چکے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ کیا بھئی ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا ہاں ایسا ہی۔ اس نے کہا اچھا، جب بات ہو گئی تو سرکار عمر فاروق نے فرمایا تم یہاں ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ آپ گھر گئے اور تلوار لے کے آئے اور اس منافق کو قتل کر دیا۔ اب جب اس کو قتل کیا تو اس کے قبیلے والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے اس کے مسلمان ہونے پہ گواہیاں پیش کیں کہ یہ تو کلمہ پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، مسلمان تھا، اور عمر نے ایک مسلمان کو قتل کیا، تو ہمیں قصاص چاہیے، ہم عمر کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پہ یہ آیات نازل۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر آپ دیکھتے نہیں ان لوگوں کو جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائے، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس سے پہلی جو اللہ کی کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان لائے۔ دعویٰ ان کا یہ ہے نا، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور چاہتے یہ ہیں کہ فیصلے ابلیس سے کروائیں۔ یعنی دعویٰ یہ ہو کہ ہم ایمان قرآن پہ رکھتے، اور جب فیصلہ کروانے کی باری آئے تو پھر کہیں کہ یہ ابلیس ہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم نے طاغوت کی مخالفت کرنی، انکار کرنا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، پیچھے بات صرف کتاب کی تھی، اگلی آیت میں میرے اللہ نے واضح کر دیا۔ فرمایا جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ قرآن کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی جانب، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، یہ نہ آپ کی طرف آئیں گے نہ قرآن کی طرف آئیں گے، بلکہ اپنا دامن بچا کے کترا کے کنی کترا کے نکل جائیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، اور اگر ان پہ مصیبت آ جائے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے۔ یہ جو قتل ہوا ہے نا، اب ان منافقوں پہ آ گئی نا مصیبت، بھئی یہ مصیبت اللہ نے تو ان پہ نہیں ڈالی، بما قدمت ایدیہم، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے۔ ثم جاؤک یحلفون باللہ، ہائے ہائے ہائے، پچھلی آیت میں کیا تھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ قرآن کی طرف اور رسول کی جانب، تو اس وقت یہ بھاگ جاتے ہیں،
اور جب مصیبت پڑتی ہے جاؤ کا، اب یہ تیرے پاس آ گئے۔ اب جب مصیبت پڑی ہے، اب پتہ چلا ہے کہ اب ہماری جانیں محفوظ نہیں ہیں اس رسول سے دور ہو کر، تو اب تمہارے پاس آتے ہیں۔ یحلفون باللہ، صرف آتے ہی نہیں، ساتھ اللہ کی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں۔ مصیبت پڑی ہے تو اب آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں اور قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہتے ہیں ہمارا ارادہ یہ نہیں تھا کہ ہمیں نبی پاک کا فیصلہ منظور نہیں، یہ ہمارا ارادہ نہیں تھا، فیصلہ تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی منظور تھا۔ ہم تو چاہتے تھے کہ حضرت عمر فاروق ہماری کو صلح وغیرہ کروا دیں، کوئی بھلائی کا معاملہ نکل آئے یا کوئی صلح صفائی کا معاملہ۔ ہم عمر کے پاس کو اس لیے تو نہیں گئے تھے کہ وہ مثلا ہمیں نبی پاک کا فیصلہ، اللہ کی قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں فیصلہ آپ کا ہی منظور ہے، وہاں تو ہم صلح صفائی کے لیے گئے تھے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ تو جانتا ہے ان کے دل میں کیا تھا۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کو بھی دھوکہ دیں گے؟ یہ آیات آگے چل کے کرتے ہیں ذکر، یہ آیات اس موقع پہ نازل ہوئی کہ پہلے تو صرف نفاق تھا، اندر اندر بات تھی نا، جب نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہوتا تو پھر کفر ہوتا ہے۔ علال اعلان جب پیغمبر کے فیصلے کے خلاف بات کر دی تو اب نفاق نہیں رہا، کفر ہو گیا ہے۔ تو عمر نے کافر کو قتل کیا ہے، مسلمان کو نہیں کیا۔ عمر نے اسی لیے اسی موقع پہ پھر آپ کو فاروق کا لقب بھی عطا کیا گیا۔ یہ اس موقع کی، یہ میں نے حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں یہ ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے یہ آیات تلاوت کی ہیں۔ ہمارے ہاں تو معاملہ ایسا ہے، وہ کچھ لوگ اٹھتے ہیں جی یکم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی، کل 29 ہے اور اس کے بعد پھر یکم محرم آ جائے گی۔ کچھ کہتے ہیں کہ 25 ذی الحج کو آپ کی شہادت ہوئی، کچھ نے کہا کہ 27 کو ہوئی۔ تو میں کہتا ہوں ان جھگڑوں سے بچیں، بہرحال دن یہی ہیں ان کی شہادت کے، تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو یہ وہ موقع تھا جب آپ کو فاروق کا لقب عطا کیا کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ بہت بڑا لقب تھا۔ اس سے پہلے عمر ابن خطاب تھے، اب عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ انہوں نے حق اور باطل میں فرق کر دیا ہے، یعنی ظاہری کلمہ پڑھنے والے کے وہ جانسے میں نہیں آئے۔ اب یہ آیات جو ہیں اس لیے بھی میں نے آج تلاوت کی ہیں چونکہ ان دنوں آپ کو پتہ ہے کہ بڑے مسائل ہمارے انٹرنیشنل لیول پہ بھی آ گئے۔ کشمیر کے مسئلے پہ آج بھی آپ کی حکومت نے کہا تھا کہ 12 بجے سے لے کے کچھ ہڑتال کریں۔ فلسطین کا مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا، کشمیر کے لوگ ظاہر ہے جس پریشانی میں ہیں۔ برما میں جو صورتحال مسلمانوں کے، وہ تو دیکھی بھی نہیں نہ جاتی۔ یہ دنیا میں جتنی مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی ہے، پھر بڑی جہادی تنظیمیں آپ کے ہاں سے اٹھتی ہیں، کہیں حزب اللہ ہے، کہیں حماس ہے، کہیں بہت ساری اسلامک سالویشن فرنٹ ہے جو انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں، لیکن سب شکست کھا رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک موقع پہ آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ 20 لاکھ یا 30 لاکھ بندہ خانے کعبے میں میدان عرفات میں کھڑے ہو کے کہتا ہے یا اللہ مسلمانوں پہ رحم کر، حج کے موقع پہ، لیکن اللہ ان کی دعا نہیں سنتا۔
شب قدر کو مسجدیں بھری ہوئی ہیں، نزول قرآن کی محفلیں ہو رہی ہیں، دعا ہو رہی ہے، لیکن اللہ نہیں سنتا ان کی۔ کبھی تو انسان بیٹھ کے غور کرے کہ آخر ہوا کیا ہے کہ خانے کعبے میں جا کر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، میدان عرفات میں بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، مسجدوں میں بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ قرآن کریم نے ایک صرف جملہ کہا تھا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے، فتح تمہیں ہی ملے گی، لیکن ایک شرط ہے کہ مومن بن کے رہو۔ اگر آج ہم غالب نہیں ہیں تو ہمیں اپنے ایمان پہ غور کرنی چاہیے۔ جب تک ہم اپنے ایمان پہ غور نہیں کریں گے، میں اگلے دن ایک بڑی تنظیم کا پروگرام تھا، وہاں پہ انٹرنیشنل باتیں ہو رہی تھیں، میں نے اسی آیت کے حوالے سے ان سے بات کی۔ میں نے کہا دیکھو، میرے اللہ نے اس آیت میں واضح کر دیا ہے کہ صرف یہ دعویٰ کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، اس دین کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، اللہ کو یہ دعویٰ قبول نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ فیصلے کس سے کرواتے ہو؟ اللہ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم زبان سے کہتے ہو کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم رسول کو مانتے ہیں، ہم پہلی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہی اللہ فرما رہا ہے نا، دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم قرآن پہ ایمان لائے، پہلی کتابوں پہ ایمان لائے، لیکن جب فیصلہ کرنے کی باری آتی ہے تو پھر شیطانوں سے کرواتے ہیں، پھر ان کو میرا رسول نظر ہی نہیں آتا۔ تو جب تم کافروں سے فیصلے کرواؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر شراب کے اڈے اسلامی ممالک میں آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ کہتے تو ہیں نا کہ ہم اسلامی ممالک ہیں، اور ہم بھی تو کشمیر کے فیصلے کے لیے امریکہ کو کہہ رہے ہیں نا، آئیں ہمارا فیصلہ کریں، اور ہمارے مسلمان بھائی بڑی بات کریں گے تو کہیں گے روس ہماری مدد کو آئے گا، کبھی کہتے ہیں چائنا ہماری مدد کو آئے گا، یہی کہتے ہیں نا۔ یعنی ہماری نظر اٹھتی ہے تو کافروں کی طرف اٹھتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تک وہ فیصلے کریں گے اس وقت تک اللہ کی مدد تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ کروا لو فیصلے۔ کیا دبئی میں شراب کے اڈے نہیں ہیں؟ بحرین میں نہیں ہیں؟ میں پچھلے سال عمرے پہ گیا تھا، سعودی عرب کی صورتحال، جو ساری زندگی مزارات کو بت کدے کہتے رہے، آج وہاں انٹرٹینمنٹ سٹی بن رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ سارے مجسمے انگریزوں کے نصب کیے جائیں گے، شراب خانے کھلیں گے۔ یعنی جس کام سے یہ ہے انٹرنیشنل صورتحال تمہاری، کہ جب فیصلوں کی باری آتی ہے تو تمہیں میرا پیغمبر نظر نہیں آتا کہ ہم فیصلے اپنے نبی سے کروائیں، فیصلوں کے لیے تم کافروں کی طرف جاتے ہو، جس سے اللہ نے منع کیا تھا کہ ان کا تو انکار کرنا ہے، ان کے تو مقابلے میں کھڑا ہونا ہے۔ اور پھر ہم اپنی انفرادی زندگی دیکھیں، یہ تو اجتماعی مسلمانوں کی صورتحال ہے نا، انفرادی زندگی دیکھیں۔ انفرادی زندگی میں کیا ہے؟ میرے گھر میں شادی ہے، اب کیا ہے کہ قرآن بے حیائی سے منع کرتا ہے، میرا پیغمبر بے حیائی سے منع کرتا ہے۔ میں تھوڑے ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ سورہ احزاب کی وہ رکوع پورا آپ کے سامنے رکھوں گا، میں صرف ایک بات اس کی آپ کے سامنے رکھوں،
اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو یہ حکم دے دیا تھا کہ ظاہر ہے نبی پاک کا گھر ہے، یہاں لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، تو جب بھی کوئی، حالانکہ مومنوں کی مائیں ہیں، اگر کوئی اجنبی بندہ سرکار کی عدم موجودگی میں گھر میں آئے تو خوشنما لہجے میں یا دبی آواز میں کسی سے بات نہیں کرنی کہ کوئی بدبخت جس کا دل گندا ہو وہ نبی کی بیویوں کے متعلق کو غلط خیال نہ کر لے۔ جس قرآن نے امہات المومنین کو یہ آرڈر کیا تھا اور پھر حکم دیا تھا کہ نہ اپنے لباس کی نمائش کرنی ہے نہ اپنے جسم کی نمائش کرنی ہے، لیکن میرے گھر میں بے حیائی کے وہ سارے کام ہوتے ہیں، میں اس وقت فیصلہ اپنے نبی سے نہیں کرواتا۔ جو قرآن نے کہا ہے نا، جب کہا جائے کہ آؤ فیصلہ نبی پاک سے کرواؤ، یہ کنی کترا کے بھاگ جاتے ہیں، اور جب مصیبت پڑے تو پھر تیرے پاس آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پہ رحم کریں۔ آنا تھا تو جب فیصلے کی گھڑی تھی اس وقت آنا تھا۔ میں اپنے ایک رکشے والے کے ساتھ سفر کرتا ہوں، وہ بھی گندے گانے لگا کے سفر کر رہا ہوتا ہے، میں کسی حمام میں بیٹھ جاؤں وہاں بھی مجھے بے حیائی نظر آتی۔ میرے کالجز، میری یونیورسٹیوں میں لڑکیاں لڑکے اکٹھے ناچ رہے ہیں، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کشمیر فتح کر لیں گے؟ اصل ہماری انفرادی زندگی میں بھی میرے پیغمبر کے فیصلے نہیں چل رہے، اور میری اجتماعی زندگی میں بھی میرے پیغمبر کے فیصلے نہیں چل رہے۔ ان قوموں کی اللہ مدد نہیں کرتا، وہ قومیں ذلیل ہوتی ہیں۔ اس کا یہی ایک حل بتایا گیا ہے کہ جب فیصلے کی گھڑی آ جائے تو پھر فیصلہ کافروں سے نہ کرواؤ، پھر میرے رسول سے فیصلہ کرو، میرے پیغمبر سے فیصلہ کرو۔ فیصلے کی گھڑی آ گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ یہ زندگی میں آپ کے آتا رہتا ہے، 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی فیصلے کی گھڑی آتی رہتی۔ وہ ہمیں تو اپنے خاندان میں کوئی فیصلے کے لیے بات کر دینا کہ یار فیصلہ کر دو، اہی وینے کہ میری سلام دعا کدے نہ لے۔ ہم تو وہاں بھی عدل کی بات نہیں کرتے۔ اور قیامت والے دن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سب سے زیادہ وہ لوگ پھنسائے جائیں گے جب اللہ پوچھے گا کہ تیرے پاس جب فیصلے کی گھڑی آئی تو نے حق کی بات کیوں نہیں کی؟ پھر وہاں جھوٹ تو بول نہیں سکتا، کہے گا یا اللہ میں کہتا تھا یہ میرا یار ناراض نہ ہو جائے، تو پھر اللہ غضبناک ہو کے پوچھے گا کہ اس وقت تجھے یہ حیا نہ آئی تھی کہ میرا اللہ ناراض ہو جائے گا؟ تو بندے کی ناراضگی کو تو دیکھتا رہا اور تجھے یہ حیا ہی نہ آئی۔ اور پھر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے قاضی ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو حق جان لیں اور پھر فیصلہ حق پہ کریں، وہ جنت میں جائیں گے، نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور قاضی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی عدالت کا جج ہے، آپ کے گھر میں اگر کوئی فیصلہ کرنے آپ کو کوئی آپ کے ڈال دیتا ہے تو آپ بھی قاضی ہیں۔ فرمایا ایک قسم کے قاضی نبیوں کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، جنتی ہوں گے، اور 2 قاضی جہنمی ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون؟ فرمایا جس کو حق کا پتہ بھی چل جائے پھر وہ غلط بات کرے، غلط فیصلہ کرے۔ نبی پاک کو پتہ چل گیا نا کہ یہودی حق پہ ہے، تو نبی پاک نے یہ تو نہیں دیکھا کہ دوسری طرف مسلمان ہے۔ جب حق کا پتہ چل گیا تو پھر بات حق کی کرو، پھر یہ نہیں کہ میری برادری دا ہے، میرا یار ہے، میرا فلان ہے۔ فرمایا وہ بھی جہنم میں جائے گا جس کو حق کا پتہ چلا اور اس نے طاغوت کا ساتھ دیا، اور جس نے جہالت میں غلط فیصلے کیے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔
فیصلے کی گھڑی آ گئی جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یروشلم پہ حملہ ہوا، یہ جہاں مسجد اقصی جسے اب بیت المقدس کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ فتح ہوا۔ انہوں نے ایک شرط رکھ دی، انہوں نے کہا کہ عیسائیوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ کے امیر المومنین خود تشریف لے آئیں تو ہم شہر کی چابیاں آپ کے حوالے کر دیں۔ اسلام ویسے بھی جنگ تو چاہتا نہیں، اسلام تو امن کا دین ہے۔ پیغام بھیجا، سرکار عمر فاروق آ گئے۔ اب یہ نہیں ہے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، یورپ تک، افریقہ تک، ایشیا تک اس مملکت کی سرحدیں ہیں، کوئی پاکستان کی طرح چھوٹا سا ملک نہیں ہے جس پہ حضرت عمر فاروق حکومت کرتے ہیں۔ آذربائیجان اور آرمینیا فتح ہو چکے ہیں، ایران سپر طاقت زیر نگیں آ چکی ہے، روم جو ہے وہ فتح ہو چکا ہے۔ ایک غلام اور ایک آپ، اور یہ نہیں کہا کہ ساتھ کوئی لشکر ہو، ظاہر ہے بھائی بادشاہ سلامت نے جانا ہے۔ ایک غلام اور ایک آپ، بھائی اسٹیٹ کے پیسے ہیں نا، یہ ہم فضول خرچی نہیں کریں گے، اور سواری کا بھی خیال کرنا ہے، اس لیے کچھ سفر حضرت عمر فاروق سواری پہ بیٹھ کے کریں گے اور غلام پیدل چلے گا، اور جب غلام کی باری آئے گی تو عمر فاروق پیدل چلیں گے۔ اب یہ فتح جو ہے یہ ایسے نہیں ہوتی نعرے لگانے سے، اب شہر کے قریب جا کے فیصلے کی گھڑی آ گئی۔ اس آیت کی اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ جب فیصلے کی گھڑی آئے تو تم نے کدھر دیکھنا ہے، باری آ گئی غلام کی سوار ہونے اور حضرت عمر فاروق کی پیدل چلنے، اور ادھر سارے شہر کے عیسائی باہر استقبال کے لیے نکلے ہوئے کہ مسلمانوں کا بادشاہ آ رہا ہے۔ غلام نے بڑا عرض کیا کہ سرکار میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں۔ یہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ امیر المومنین پیدل چل رہے ہیں۔ فیصلے کی گھڑی آ گئی نا، اب کیا کرنا ہے؟ ایک طرف اپنے نفس کا ہے نا معاملہ، ساڑھے تیتھوں تک کرے میں شکرگڑھ تقریر پہ کرتا تو میں نے ان لوگوں، میں اکثر جگہ پہ یہ کہتا ہوں کہ جب نعت شریف پڑھی جائے نا، کوئی مولوی آئے پیر آئے، نعت کی توہین نہیں کرنی۔ یہ نہیں ہے کہ نعت چھوڑ کے آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ہم تو لوگوں کو ایسے ہی بے ادب، ہم سے بڑا بے ادب کون ہے؟ نعت کا کیا مطلب ہے کہ میری توجہ اپنے نبی کی طرف ہے اور میں اپنے نبی سے توجہ ہٹا کے مولوی کی طرف کر لوں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ فلاں گستاخ ہے، فلاں گستاخ۔ اب تو یہاں تک صورتحال ہو گئی ہے کہ تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور ادھر استقبال شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یار کم از کم یہ بے ادبی چھوڑ دیں، کوئی آیا بندہ ٹھیک ہے آرام سے آ کے بیٹھ جائے۔ تو بندے کہنے لگے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اگر ہم ایسے استقبال نہیں کریں گے تو مولوی صاحب تو ناراض ہو جائیں گے، پیر صاحب بھی ناراض ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فیصلے شیطان سے کرواتے ہیں، میرے پیغمبر سے نہیں کرواتے۔ اگر فیصلہ میرے پیغمبر سے کرواتے تو پھر حضرت عمر فاروق کی طرح کہتے کہ نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے۔ میں کئی دفعہ لیکچر میں یہ بات کہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق کے لیے یہ فیصلہ کرنا کیوں آسان تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ فرمایا یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جب ہم غزوہ بدر کے لیے گئے تو سواریاں کم تھیں، ایک ایک اونٹ پہ 3 لوگوں کو بٹھایا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاچی پر بھی 3 کو ہی بٹھایا گیا۔ امام الانبیاء کی سواری پر بھی 3 ہی بیٹھے۔
حضرت علی، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی، یہ نبی پاک کی سواری۔ فیصلہ یہ ہوا کہ دو بندے سوار ہوں گے، ایک پیدل چلے گا۔ ابو درداء پیدل چلے، مولا علی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ پھر اگلی منزل پہ حضرت علی کی باری آ گئی، وہ پیدل چلے۔ اب تیسری منزل پہ میرے پیغمبر کی پیدل چلنے کی باری آ گئی۔ ہائے 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 اللہ! ابو درداء رو پڑے، کہا علی میں تو چھوٹا ہوں، آپ ہی عرض کریں، ہم خوشی سے اپنی باری اپنے پیغمبر کو دے رہے، ہم چلیں گے باری باری پیدل، ہمارے پیغمبر پیدل نہ چلے۔ مولا علی نے آگے جا کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خوش ہیں، اپنی مرضی سے پیدل چل رہے ہیں۔ میری سرکار نے فرمایا، علی مجھے عدل کرنے دے، اگر آج لوگ مجھے عدل کرتا ہوا نہ دیکھیں گے تو کل کو کیسے کریں گے؟ کہ یہ نبی لوگوں کو عدل کی باتیں کرتا تھا۔ عمر فاروق نے وہ منظر دیکھا ہوا تھا کہ ابو درداء اور علی المرتضیٰ سواری پہ تھے اور پاک پیغمبر پیدل چل رہے تھے۔ کتنا آسان تھا عمر فاروق کے لیے یہ فیصلہ کرنا، آسان ہو گیا نا۔ کہا نہیں، یہ عیسائی باہر نکلے ہیں تو میں کیا کروں، میرے پیغمبر نے عدل کر کے دکھایا ہے۔ کیا حضرت عمر فاروق کی شان میں کوئی کمی آ گئی؟ ہم تو ذرا ذرا باتوں پہ ہماری بےزتی ہو جاتی ہے، فلاں نے میرے ساتھ سلام دعا نہیں لی، فلاں میرے استقبال کو کھڑا نہیں ہوا، فلاں نے اشتہار میں میرا نام چھوٹا لکھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے! سرکار عمر فاروق پیدل چلے، کیوں؟ آپ نے فیصلہ اپنے نفس سے نہیں کروایا، آپ نے فیصلہ اپنے پیغمبر سے کروایا کہ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ صرف زبان سے یہ باتیں نہ کرو کہ ہم قرآن پر ایمان لائے، ہم رسول پر ایمان لائے۔ اللہ کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ فیصلے شیطان سے کرواتے ہو یا میرے پیغمبر سے کرواتے ہو۔ تمہاری زندگی کا کوئی معاملہ جو ہے کدھر سے فیصلے کرواتے ہو؟ لباس کس کو دیکھ کے پہنتے ہو؟ کھانا کس کو دیکھ کے کھاتے ہو؟ اپنی خوشی غمی کے اظہار کس کو دیکھ کے کرتے ہو؟ وہ دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا ہے۔ یہ تھی اس دین کی عظمت، پھر جنگ کرنی نہیں پڑتی تھی۔ یہ میرے بچے چھوٹے ہیں، ان کو تو نہیں پتا، 84 کی بات ہے، میں اس وقت 6ویں 7ویں میں پڑھتا تھا، لیکن شروع سے ہی چونکہ یہ میڈیا کے ساتھ BBC سننا اور اخبارات پڑھنے، اندرا گاندھی 1984 میں قتل ہوئی تھی، اور میں اس وقت بھی حیران ہو گیا تھا کہ فلسطین کا صدر یاسر عرفات تھا اس وقت، اور اس نے کہا تھا میری بہن قتل ہوئی ہے۔ آج یہ جو آپ دکھ کا اظہار کر رہے ہیں نا کہ عربوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، بھائی عرب فیصلے کفار سے کرواتے ہیں، اس لیے وہاں شراب خانے کھلتے ہیں، وہاں بدکاری کے اڈے کھلتے ہیں، وہاں جوا خانے کھلتے ہیں۔ اگر فیصلے میرے نبی کریں گے تو پھر یہ اڈے نہیں کھل سکتے۔ تو اللہ کے نافرمانوں سے فیصلے کروائیں گے، لیکن اگر فیصلے اللہ کے نبی سے میں نے 14 اگست والے دن بھی کیا کہا تھا کہ ہماری سرکاری تقریبات ہوں غیر سرکاری ہوں، کہاں بے حیائی نہیں ہوئی؟ یہ ہم نے شہیدوں کے خون کے ساتھ وفا کی ہے۔ تو قرآن کا اصول آج بھی واضح ہے کہ تم ایمان والے ہو جاؤ
کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، پھر چھوٹے گروہ بھی بڑے گروہوں پہ غالب آ جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ایک دفعہ مومن بن جاؤ، اور ایمان کے لیے صرف زبانی باتیں نہیں ہیں، فیصلہ کرو کہ ہم زندگی کے ہر کام کا فیصلہ اپنے نبی سے کروائیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہوگا کہ جب کہا جائے کہ آؤ نبی کی طرف تو کنی کترا کے نکل جائیں، اور جب مصیبت پڑے تو آئے یا رسول اللہ بچائیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ پھر آ جائیں کہ یا رسول اللہ اب ہمیں بچائیں، پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آنا ہے تو میرے پیغمبر کے در پہ پکے پکے آ جاؤ۔ سرکار عمر فاروق کو دیکھا، قمیض اتروائی، 11 پیوند، 3 کچھ لوگ 14 کا بھی تاریخ میں لکھا ہے، 3 پیوند چمڑے کے تھے۔ صحابہ کرام نے ایک نیا لباس پیش کیا کہ عیسائیوں کے پادری کیا کہیں گے؟ سرکار عمر فاروق غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں تو لوگ بدو کہتے تھے، اور تم عربوں کو تو لوگ بدو کہتے تھے، تمہیں گنوار کہتے تھے، تمہیں قاتل کہتے تھے۔ آج یہ عزتیں جو ملی ہیں یہ زرق برق لباس کی وجہ سے نہیں ملی، یہ اس دین کی وجہ سے ملی، محمد الرسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے ملی۔ انہوں نے قمیض اتروائی، واپس آ کے چابیاں دے دی، کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ہم نے اپنی کتابوں میں دیکھا تھا کہ جو شخص یروشلم کو فتح کرے گا اس کی قمیض پہ 11 پیوند لگے ہوئے ہوں گے۔ ہم نے وہ نشانی دیکھ لی، اب لڑنے کا تو فائدہ کوئی نہیں۔ تو اگر حضرت عمر فاروق بھی کہتے کہ نہیں میرے واسطے کوئی سونا سوٹ لے آؤ تو پھر جنگ تے کرنی پڑنی تھی۔ تو اگر آپ پیغمبر سے فیصلے کروائیں گے، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے، پھر آپ کے معاملے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔